السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نرسنگا کا آدمی اس حالت میں جنگل پہنچا تو لٹیرے اسے دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ کسی محافظ نے نرسنگا کو بتایا تو وہ بھی گھبرا کر اپنی خوابگاہ سے نکل آیا۔ یہ کیا ہے؟ سردار نے زباں بریدہ شخص سے پوچھا۔ نرسنگا کی سرخ آنکھوں سے اس قدر وحشت ٹپک رہی تھی جیسے عن قریب اس کی دونوں پتلیاں حلقوں سے باہر نکل جائیں گی۔ لٹیرا اپنے سردار کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی کٹی ہوئی زبان نرسنگا کے قدموں میں ڈال دی۔ تیرا یہ حال کس نے بنایا ہے نرینا؟ سردار نے بڑے کربناک لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ نرینا نے اپنا منہ کھول دیا جہاں جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بڑا لرزہ خیز منظر تھا۔ نرینا کی بے چارگی دیکھ کر ہر لٹیرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے بتا دے نرینا کہ وہ کون ہے؟ نرسنگا نے بے اختیار ہو کر اس کے دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ کون بھیڑیا ہے جس نے میرے ایک شیر سے اس کی دھاڑ چھین لی؟ نرسنگا نے نرینا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نرینا بالکل بے دست و پا تھا۔ سردار کے بار بار پوچھنے پر جب اسے شدت سے اپنی بے کسی کا احساس ہوا تو وہ رونے لگا۔ نرسنگا نے مجبور ہو کر اس کے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ پھر اچانک نرینا کی آنکھوں میں ایک چمک سی جاگ اٹھی۔ اس نے تیزی سے اپنی تلوار کھینچی اور اس کی نوک سے زمین پر راما راؤ کا نام لکھ دیا۔ خون زیادہ بہہ جانے سے نقاہت بڑھتی جا رہی تھی، پھر بھی نرینا نے اپنی باقی ماندہ طاقت کو سمیٹ کر زمین کے سینے پر یہ عبارت نقش کر دی۔ راما راؤ نے کہا ہے۔ نرسنگا کے حکم کا یہی جواب تھا۔ نرسنگا کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ شدت غضب میں اس کی آواز کانپنے لگی۔ کیا راما راؤ مندر میں موجود ہے؟ نرینا نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور پھر زمین پر بیٹھ کر تلوار کی نوک سے کچھ لکھنے لگا۔ نرسنگا نے جھک کر دیکھا۔ لٹیرا لرزتے ہاتھوں سے لکھ رہا تھا۔ سردار، تیرا یہ غلام تیری عزت پر قربان ہو گیا ہے۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرشتہ اجل کی سواری ادھر آنے والی ہے۔ مجھے معاف کر دینا سردار کہ میں اکیلا تھا اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ آخری لفظ لکھنے کے ساتھ ہی نرینا کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ نرسنگا نے فوراً ہی وید گوتم داس کو طلب کر لیا۔ بوڑھا طبیب کچھ دیر نرینا کی نبض دیکھتا رہا، پھر اس نے پر امید لہجے میں کہا، سردار، اس کی قوت گویائی بولنے کی طاقت تو بحال نہیں ہو سکتی، مگر زندگی بچ جانے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ ہاں گوتم، اسے ضرور بچا لے کہ یہ تیرے سردار کی خاطر اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ نرسنگا کے لہجے میں قہر کی آگ بھی تھی اور درد کی خلش بھی۔ وید گوتم داس چند آدمیوں کی مدد سے نرینا کو اٹھا کر اس کی جھونپڑی میں لے گیا۔ نرسنگا نے فوراً ہی اپنے 200 آدمیوں کو طلب کیا اور پھر انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، تم لوگ 50-50 کی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر بڑے مندر کے گرد و نواح میں پھیل جاؤ اور ان تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو جن سے گزر کر راما راؤ ٹھاکر کی حویلی تک پہنچتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ راما راؤ مندر سے فرار ہو کر شہر میں داخل ہو جائے، اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مندر کی حدود میں انسانی خون کی کوئی نہر جاری ہو جائے۔ اس لیے راما راؤ کو دیوتاؤں کے استھان سے دور رہ کر پکڑو اور پھر اسے اپنے سردار کے قدموں میں لا کر ڈال دو۔ سردار، اگر راما راؤ مندر سے باہر نہیں نکلا تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک لٹیرے نے نرسنگا سے سوال کیا۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، نرسنگا نے چیخ کر کہا۔ تم لوگ موت کے فرشتے بن کر راما راؤ کی زندگی کے تمام راستوں پر قبضہ کر لو۔ اسے ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے۔ اگر وہ کل چھوٹے ٹھاکر کے جشن صحت میں شریک نہ ہو سکا تو سمجھ لو کہ تمہارا سردار نرسنگا مر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے انداتا؟ جنگل میں بیک وقت بے شمار آوازیں گونج اٹھیں۔ ہم راما راؤ کو پاتال میں چھپنے نہیں دیں گے۔ پوری دھرتی ہماری شکارگاہ بن جائے گی، یہاں تک کہ ہم اس چوہے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔
پھر ان 200 لٹیروں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور راما راؤ کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑے مندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد نرسنگا نے اپنے تمام لٹیروں کو جمع کر لیا، پھر بلند آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساتھیو، گردش وقت نے تمہارے سردار کو زندگی کے ایک خوفناک موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ نرسنگا کے لہجے میں غیر معمولی گرج تھی۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہمارے اقتدار کی آخری رات ہو۔ حکومت ہمارے قتل و غارت کے کاروبار سے بے خبر نہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں راما راؤ نے گھبرا کر سرکار کی سرپرستی حاصل نہ کر لی ہو۔ آخر سردار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک نوجوان قزاق نے سوال کیا۔ اس طرح راما راؤ کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نرسنگا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر ٹھاکر کو اس بات کا خراج ادا کرتے ہیں کہ وہ ہندو دھرم کا نگہبان ہے، مگر تم میں سے یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ ٹھاکر ہماری لوٹی ہوئی دولت کو کس طرح برباد کر رہا ہے۔ اس نے ہمارے کمائے ہوئے دھن پر سینکڑوں کتے پال رکھے ہیں، اور اب وہ کتے اس قدر ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اپنے مالک کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کتوں میں سے ایک کتا راما راؤ ہے، جس نے نرینا کی کٹی ہوئی زبان کے ذریعے جنگل والوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان کے سردار کا جسم بھی کتوں کے نوکیلے دانتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم ایسے تمام دانتوں کو توڑ دیں گے۔ پورا جنگل لاتعداد آوازوں کے شور سے لرز اٹھا۔ سردار، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم لاوارث اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو یہ ٹھاکر اور برہمن ہمارے ہاتھوں میں بھیک کے پیالے دے کر مندروں کے راستے میں بٹھا دیتے، اور پھر جب یہ اعلیٰ نسل کے پجاری اپنے گھروں کو واپس جاتے تو دان کے نام پر روٹی کے چند بچے ہوئے ٹکڑے ہمارے پیالوں میں ڈال دیتے۔ تو ہمارا نجات دہندہ ہے نرسنگا۔ تو نے ہمارے ہاتھوں کو منچ جاتی کے آگے پھیلنے کی ذلت سے بچایا اور ہمیں جینے کا ہنر سکھایا۔ سردار، ہمارے سر تیرے آگے ہمیشہ جھکے رہیں گے، مگر جب کوئی بدذات تیری طرف تحقیر آمیز نظروں سے دیکھے گا تو پھر ہم کھلے عام انسانی بستیوں میں خون کا سیلاب لے آئیں گے، چاہے راما راؤ حکومت کی مدد بھی حاصل کر لے۔ ہم نے تیرے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں آزما کر دیکھ لے نرسنگا کہ ہم تیرے کیسے جانثار غلام ہیں۔ جیسے ہی وہ نوجوان خاموش ہوا، جنگل میں آوازوں کا زلزلہ سا آ گیا۔ تمام لٹیرے وارفتہ ہو کر پوری شدت سے چیخ رہے تھے، سردار، تیری رسوائی کے بعد ہم لوگوں کے لیے یہ زندگی ایک گندی گالی ہے۔ ہمیں حکم دے تو ہم تیرے ایک اشارے پر ٹھاکر کی حویلی کو شمشان گھاٹ میں بدل ڈالیں۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ کتا دوبارہ نہیں غرائے گا۔ نرسنگا نے پہلی بار اپنے ساتھیوں کو اس قدر جذباتی رنگ میں دیکھا تھا۔ وفاداری کا یہ انداز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی اتر آیا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، تم نے اپنے سردار کو جو عزت بخشی ہے اسے نرسنگا آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد نرسنگا نے اپنے 1,00,000 ساتھیوں میں سے بہترین شمشیر زنوں کا انتخاب شروع کر دیا۔ جب منتخب لٹیروں کی تعداد 1,000 تک پہنچ گئی تو اس نے باقی لوگوں کو ان کے ٹھکانوں پر واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ پھر نرسنگا نے ان 1,000 جانبازوں کو اپنا منصوبہ سمجھایا۔ تم لوگ اندھیرا پھیلتے ہی بڑے مندر کے چاروں طرف جمع ہو جاؤ گے۔ پھر 3 آدمی اندر داخل ہو کر ٹھاکر سے مطالبہ کریں گے کہ وہ راما راؤ اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے حوالے کر دے، جنہوں نے کامران کے جسم پر مشق ستم کی تھی۔ پھر اگر ٹھاکر خوش اسلوبی کے ساتھ تمہارا مطالبہ مان لے تو ان کتوں کو لے کر سیدھے جنگل چلے آنا، اور اگر راما راؤ مزاحمت کرے تو پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا، مندر سے باہر لا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا دینا۔ پھر بھی وہ نہ مانے تو مجبوراً تلواریں بے نیام کر لینا، جہاں تک کہ راما راؤ اور اس کے ساتھی زخمی ہو کر زمین پر گر جائیں۔ یہ کہہ کر نرسنگا اپنی خوابگاہ میں لوٹ آیا۔ شجاع الدین کامران بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔
سردار، مجھ پر جو گزرنا تھی سو گزر گئی۔ کامران نے کشت و خون کی آندھی روکنے کے لیے نرسنگا کو سمجھانا چاہا۔ میں ایک غیر مذہب کا نمائندہ ہوں، میری خاطر تم آپس کے رشتوں کو تقسیم نہ کرو۔ نہیں ٹھاکر، بات مذہب کی نہیں، اصول اور قانون کی ہے۔ نرسنگا کا لہجہ شرر بار تھا۔ وہ دھرم کا چودھری ہم لٹیروں کو قابل نفرت سمجھتا ہے، جبکہ میرے آدمیوں نے اس کی تجوریوں کو منہ تک بھر دیا ہے۔ پھر یہ احسان فراموشی کیوں؟ میں نے تجھے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ کرشن راؤ کون ہوتا ہے کہ تیرے پیروں میں زنجیر ڈال سکے؟ راما راؤ کا ایک گناہ یہ ہے کہ اس نے تجھے موت کے تاریک غار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ ابھی اپنے پہلے گناہ کا کفارہ ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ اس سے دوسرا گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ نرینا کی نہیں، میری زبان کاٹی گئی ہے ٹھاکر۔ نرسنگا کی زبان۔ سردار کے منہ سے چنگاریاں جھڑ رہی تھی۔ فضا تیرے خلاف ہے نرسنگا۔ شجاع الدین کامران اپنے ہمدرد اور محسن کو آفت ناگہانی سے بچانا چاہتا تھا۔ کیا ایک ہی چوٹ نے تجھے بزدل بنا دیا؟ نرسنگا نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ تو کہہ رہا ہے ٹھاکر؟ میرے مشورے کو بزدلی سے تعبیر نہ کر سردار۔ کامران نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری پرسکون زندگی میں ہلچل مچ جائے اور پھر تیرے ساتھی تجھ پر انگلیاں اٹھائیں کہ تو نے ایک غیر کی خاطر اپنے ہم مذہبوں کو موت کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ ٹھاکر، ہماری زندگی کی عکاسی کے لیے ہلچل کا لفظ بہت حقیر ہے۔ ہم انقلاب کی پیداوار ہیں اور ہمارے روز و شب کا ہر لمحہ طوفانوں کی آغوش میں بسر ہوتا ہے۔ ہم سکون اور ٹھہراؤ سے نا آشنا ہیں، آندھی کی طرح آئے ہیں اور بھونچال کی طرح چلے جائیں گے۔ ہماری پرواہ نہ کر کہ ہمیں تہذیب و تمدن کے نرم گہواروں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم پھولوں کی سید کو بھی جلتی ہوئی ارتھی سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کل ہمارے جسم بھی بے حس و حرکت ہو جائیں گے، اور کون جانے کہ ہم خانہ خرابوں کی قسمت میں مقدس آگ ہے بھی یا نہیں۔ کسے پتا کہ ہماری راکھ کو جمنا کا پتر جل سویکار بھی کرے گا یا نہیں۔ مگر یہ ایک خواہش ضرور ہے کہ جب سنسار سے جائیں، جب دنیا سے جائیں، تو یہ سورج دیوتا کی اولاد راجپوت اور یہ برہما کی سنتان برہمن ہمارے ناموں کے ساتھ کم ہمتی کے افسانے منسوب نہ کریں۔ راما راؤ کو آنا ہی ہوگا، چاہے اس کشاکش میں مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ تیرے بدن پر لاتعداد زخموں کے ابھرے ہوئے نشانات اور نرینا کی کٹی ہوئی زبان کا حساب اسے دینا ہی پڑے گا۔ شجاع الدین کامران نے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا نرسنگا کہ مجھے تیری عزت کا بڑا لحاظ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری شمولیت سے تیری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی کامران نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ اس قدر دہشت خیز فضا میں بھی نرسنگا کے ہونٹوں پر ایک بے نیاز سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو صرف تماشا دیکھے گا ٹھاکر، ابھی تیرے بازوؤں کی طاقت آزمانے کا وقت نہیں آیا۔ نرسنگا کے بھیجے ہوئے 200 سوار بڑے مندر کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ 50-50 لٹیروں کے دستے ایک ایک میل کے فاصلے پر مخصوص دائرے میں گردش کر رہے تھے، اور اس طرح نرسنگا کے آدمیوں نے راما راؤ کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ لٹیروں کو انتظار تھا کہ کب راما راؤ مندر سے نکل کر ٹھاکر کی حویلی کی طرف بڑھے، اور پھر وہ اسی گرفتار کر کے اپنے سردار کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں۔ مگر ان کا یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا، اور حویلی کی طرف جانے والی پگڈنڈیاں سنسان سی پڑی رہیں۔ دراصل نرسنگا اور اس کے بھیجے ہوئے لٹیروں کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ آج کل راما راؤ کی راتیں مندر کے زمین دوز تہخانے میں بسر ہوتی تھیں۔ جب سے ٹھاکر نے دیوداسی شکنتلا کو اس کی ملکیت میں دے دیا تھا، وہ اپنی راتیں مندر کی حدود میں بسر کرتا تھا، اور ایک مجبور لڑکی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نئے نئے حربے آزماتا تھا۔ نرینا کی زبان کاٹنے کے بعد وہ شراب پی کر شکنتلا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ٹھاکر کرشن راؤ اور پجاری رام سروپ کے ہوش اڑ گئے تھے۔
وہ دونوں سر جوڑے بگڑے ہوئے حالات کے بھنور سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پجاری رام سوروپ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ٹھاکر، میرے کان کسی خوفناک گڑ گڑاہٹ کی آواز سن رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دھرتی کا سینہ پھٹ جائے گا۔ بدبخت، اپنی زبان پر قابو رکھ، ٹھاکر کرشن راؤ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ وہ بھی اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے مسلسل شراب پی رہا تھا۔ نرسنگا بھی تیرے ٹھاکر کا غلام ہے۔ فضا کتنی بھی ناسازگار ہو جائے مگر وہ میری ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ راما نے زیادتی سے کام لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نرسنگا میرے خدمتگاروں پر حکم چلانے لگے اور میں اس کی گستاخیوں کو نظر انداز کر دوں۔ ٹھاکر سرمستی میں جھول رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا کیا انجام ہوگا ٹھاکر؟ پجاری رام سوروپ پر بدستور وحشت مسلط تھی۔ کیسا جھگڑا؟ ایک لمحے کے لیے کرشن راؤ چونک اٹھا اور پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، اگر نرسنگا مجھ سے بات کرے گا تو میں صاف کہہ دوں گا کہ اس کے آدمی نے راما سے ایک آقا کے لہجے میں بات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ پجاری رام سوروپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ راما کا بڑا وحشیانہ عمل تھا۔ ٹھاکر رام سوروپ اب بھی اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو نرسنگا سے اختلاف کی یہ صورت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ رام سوروپ کو اپنے انجام کی فکر ستا رہی تھی اور وہ نرسنگا کی ممکنہ نفرت سے خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ راما راؤ کی اس غیر دانشمندانہ حرکت کا ذکر سن کر بوڑھے ٹھاکر کے سینے میں بھی ایک سرد سی لہر اٹھی اور اس کی روح پر ہلکا سا لرزہ طاری کرتی ہوئی گزر گئی۔ کرشن راؤ نرسنگا کے بجائے اپنے پرانے خدمتگار راما سے خوف زدہ تھا۔ اس کی سود خور نظریں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھیں کہ بیشتر راجپوت راما راؤ کے ہر فیصلے کی تائید کر رہے تھے اور ٹھاکر کے احکامات کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ اگرچہ ابھی کھلی بغاوت کے آثار نہیں تھے، لیکن کرشن راؤ کے لمبے کان کسی انقلاب کی دبی دربی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ وہ راما راؤ کو اس کے دائرے میں واپس لانا چاہتے تھے، مگر تیزی سے گزرتے ہوئے وقت اور بڑھاپے نے اس کام کو مشکل تر بنا دیا تھا۔ جب پجاری رام سوروپ نے راما راؤ کی غیر ذمہ داری کا حوالہ دیا تو ٹھاکر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کرشن راؤ فطری طور پر ایک انتہائی سرد مزاج اور کینہ پرور انسان تھا۔ انتہائی تحقیر آمیز کلمات سن کر بھی وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے ہونٹوں پر ایک ریاکار مسکراہٹ سجائے رہتا تھا اور روح کی گہرائیوں میں اپنے دشمن کے خلاف ایسی ہولناک سازش کا منصوبہ ترتیب دیتا رہتا تھا جس کی خبر اس کے چہرے اور زبان کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ بوڑھا ٹھاکر راما راؤ سے بھی نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، مگر صورتحال اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ راما راؤ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ کرشن راؤ نے بڑے حوصلے کے ساتھ جھوٹ بولا، میں اپنے وفاداروں کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ نرسنگا کو اپنا انداز بدلنا ہوگا۔ آخر راما راما ہے، میرا دایاں بازو، راجپوتوں کی مان مریادہ کا بوجھ اٹھانے والا۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ نے پجاری رام سوروپ کے چہرے پر اپنی باتوں کا رد عمل تلاش کرنا چاہا۔ میں خود بھی راما راؤ کی شکل میں ہندو دھرم کا مستقبل تلاش کرتا ہوں ٹھاکر، مگر نرسنگا بھی آخر نرسنگا ہے۔ بھگوان کرے کہ وہ اپنی ذلت کو کسی پرکار سہن کر جائے۔ رام سوروپ کے لہجے میں اب بھی پہلے جیسی لرزش تھی۔ تیرا خیال ہے کہ وہ اپنے لٹیرے کی زبان کے لیے مجھ سے راما راؤ کا سر طلب کرے گا؟ ٹھاکر اچانک مشتعل ہو گیا تھا۔ کیا ایک لٹیرے میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ مہاراج کرشن راؤ کے دروازے پر دستک دے سکے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ٹھاکر، مگر میری اتنی پرارتھنا ضرور ہے کہ کسی طرح اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دے۔ پجاری رام سوروپ نے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پجاری، تجھے بھیک کے ٹکڑوں نے بزدل بنا دیا ہے۔ کرشن راؤ کا لہجہ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ اگر تو محنت کی روٹیاں کھاتا تو آج ایسی باتیں نہ کرتا۔ میں جب تک اس دھرتی پر، اس زمین پر موجود ہوں، کوئی طوفان ادھر نہیں آئے گا۔
نرسنگا کی جان میری مٹھی میں ہے، جب سر اٹھائے گا مسل ڈالوں گا۔ پجاری رام سروپ فنکار سن کر بدحواس ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ کیا آپ کل چھوٹے ٹھاکر کے جشن صحت میں شرکت کریں گے؟ مت کہو اس ناپاک کو ٹھاکر، کرشن راؤ بھڑک اٹھا۔ ایک ملیچ کا جشن صحت ہی کیا، ان قریب میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ یہ کہتے کہتے ٹھاکر کا پورا چہرہ نفرتوں کی کالک سے سیاہ ہو گیا تھا۔ پجاری رام سروپ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد کرشن راؤ بولا، میں نے احتیاطاً اپنے جانثار مسلح محافظوں کو مندر کے دروازے پر مامور کر دیا ہے۔ لٹیروں کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر وہ کوئی شرارت کر بیٹھیں تو انہیں نرینا کی سزا دی جا سکے۔ اب میں مطمئن ہوں ٹھاکر۔ پجاری رام سروپ کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ دراصل میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ لٹیروں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی ہمیں فریب دے سکتے ہیں۔ بزدل، کرشن راؤ ہنسا۔ اپنے ٹھاکر کو احمق سمجھتا ہے؟ کیا کرشن راؤ مہاراج کے منصب پر اتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے؟ اس اعزاز کو حاصل کرنے میں ٹھاکر کے جاگتے ہوئے ذہن کی بے پناہ قوت صرف ہوئی ہے۔ ایک طرف راجپوتوں اور برہمنوں کو قابو میں رکھنا، دوسری طرف نرسنگا کو اپنے قدموں میں جھکا دینا، اور تیسری طرف مسلمانوں کے سلطان کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلا دینا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا رام سروپ۔ یہ کام پورے بھارت ورش میں صرف تیرا ٹھاکر ہی کر سکتا تھا۔ پجاری رام سروپ نے جھک کر ٹھاکر کے پاؤں چھو لیے، اور بوڑھا ٹھاکر شراب کے نشے میں جھومتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آج کی رات میں مندر ہی میں گزاروں گا، یہ کہہ کر کرشن راؤ دیوداسی روپا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روپا وہی مجبور اور بےکس لڑکی تھی جسے کچھ دن پہلے سردار نرسنگا نے ٹھاکر کو تحفتاً پیش کیا تھا، اور جس کے حسن سے متاثر ہو کر کرشن راؤ نے شکنتلا کے سارے اختیارات سلب کر لیے تھے، اور اس کی جگہ نوخیز روپا کو دیوداسی بنا دیا تھا۔ ٹھاکر کے جاتے ہی پجاری رام سروپ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ کبھی کالی کے مجسمے کو سجدہ کرتا اور کبھی درگا کے بت کے سامنے ماتھا رگڑنے لگتا، کبھی اپنی مدد کے لیے وشنو کو پکارتا، کبھی شنکر کو آوازیں دیتا، اور کبھی ہنومان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگتا، اے بھگوان رام چندر جی کے داس، جس طرح تو نے سیتا کی آبرو بچانے کے لیے راون کی لنکا میں آگ لگا دی تھی، آج اس طرح تو اپنے حقیر ترین بھگت رام سروپ کو مصیبت سے نجات دے، اور نرسنگا کے پورے جنگل کو جلا کر بھسم کر دے۔ پجاری رام سروپ اپنے دیوتاؤں کے سامنے کمرے کے کواڑ بند کیے فریاد کرتا رہا، اور نرسنگا کے 1000 مسلح لٹیرے آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھتے رہے۔ انہیں شام کے اندھیرے کا انتظار تھا، اور پھر سورج کی آخری کرن بھی مغربی افق میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔